یہ واحد ایک کتاب ہے جو اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرتی ہے، چاہے آج ہے، کل ہے، پرسوں ہے، قیامت تک کوئی بھی بندہ اگر ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اپنی زندگی میں تو یہ کتاب اس کے لیے رہنمائی ہے، یہ کتاب اس کے لیے مکمل راستہ ہے، یہ کتاب اس کے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے جو اب اس کے اندر آج کل کے بہت سارے ایسے لوگوں کی نفی ہو گئی کہ جن کو ہم بڑا کچھ سمجھے بیٹھے ہیں، جن کو ہم بے شمار کرامات کا وارث بنائے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سب سے بڑی کرامت، سب سے بڑا متقی اس بندے کو بتایا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتا ہو۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ بَيِّنُوا بَلِّغُوا يَسِّرُوا بَشِّرُوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی شرفنا علی سائر الامم برسالۃ من اختص من بین الانام بجوامع الکلم وجواہر الحکم، صلی اللہ تبارک و تعالی وبارک وسلم۔ ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ محترم سامعین کرام، الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل سے، اللہ رب العزت کی اللہ کے کرم فرمانے سے ہمارا یہ سلسلہ وحی سے رہنمائی بہت پسند کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے اور امت میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے، اور اسی طرح ہمیں اس سلسلے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کے ذریعے آنے والی ہماری نسلوں میں ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ سورۃ البقرہ، جس کا تعارف گزشتہ نشست میں ہم نے پڑھا تھا، آج انشاءاللہ اس کی ابتدائی آیات جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں وہ اور ان کا ترجمہ اور ان کا تھوڑا سا مفہوم ہم سمجھیں گے۔ اللہ رب العزت جو پڑھا سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ سماعت فرمائیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ۔ اس لفظ کا معنی اللہ رب العزت زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب
ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے، یعنی یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کا معنی یہاں پر کیا گیا ہے ڈر رکھنے والے۔ یہ کتاب ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے الذین جو یؤمنون بالغیب بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین اور وہ جو یؤمنون بما انزل الیک اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی، وما انزل من قبلک اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت مبارکہ کی تلاوت اور ان کا ترجمہ سماعت فرمانے کے بعد اب ہم ان آیات کے الفاظ کا تھوڑا مفہوم سمجھ لیتے ہیں تاکہ بات سمجھنی ہمارے لیے تھوڑی آسان ہو جائے۔ سب سے پہلی بات ہے جی الف لام میم، یہ لفظ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات یعنی وہ حروف جن کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے۔ مقطعات کا معنی ہے قطع کیا ہوا، قطع کاٹا ہوا، ٹکڑے ٹکڑے۔ تو مقطعات یعنی وہ حروف جو کاٹ کاٹ کر پڑھے جاتے ہیں۔ یہ حروف ایسے ہیں کہ جو قرآن پاک کی اکثر صورتوں کے شروع میں آپ دیکھتے ہیں۔ الف لام میم ہے، الف لام را ہے، حا میم ہے، قاف ہے، نون ہے، وغیرہ وغیرہ، کاف ہا یا عین صاد ہے، طا ہا ہے، طا سین میم، حروف مقطعات۔ حروف مقطعات اکثر گھروں کے اندر سنریاں، دکانوں کے اندر سنریاں لگائی جاتی ہیں جن میں یہ حروف مقطعات لکھے ہوتے ہیں، جن کو لوح قرآنی بھی کہا جاتا ہے، اور خیر و برکت کے لیے گھر، دکان، فیکٹری وغیرہ میں یہ الفاظ لگائے جاتے ہیں۔ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں حروف مقطعات، ان کے معانی کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ رب العزت اور اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان راز کی باتیں۔ اسی لیے جب بھی آپ ان الفاظ کو پڑھیں گے تو ان الفاظ کے نیچے بعینہ ہی وہی لفظ لکھا ہوا ہوگا، یا اس کے نیچے لکھا ہوگا اللہ اعلم بمرادی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ان الفاظ کا معنی، مطلب اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آگے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس پر ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہی، یعنی ابھی ابتدا ہی ہے، تو دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس کتاب کی وضاحت اور اس کتاب کی تصدیق اور دلیل بتا دی کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کو بغیر کسی شک و شبہ کے پڑھو، اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کوتاہی نہیں، بالکل زبردست کتاب ہے، کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ذالک الکتاب، اور دنیا کے اندر یہ واحد کتاب ہے جو اپنے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتی ہے۔ یہاں پر وہ ڈاکٹر محمد علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی عنہ رحمۃ واسعہ، ان کا جملہ جو ہے وہ مجھے بہت یاد آتا ہے۔
کہ دنیا کے اندر یہ ایک واحد کتاب ہے جو اپنے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی کتنے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو وہ اپنی کتاب پر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس کی وجہ حضرت علامہ نے یہ لکھی ہے کہ انسان کا جو علم ہے وہ محدود ہے. آج جس لیول پر ہے کل بڑھ سکتا ہے یا کم ہو سکتا ہے. اگر کچھ سیکھے گا تو بڑھ جائے گا. بسا اوقات بے شمار دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جو آج علم ہے اس سے زیادہ علم انسان کے پاس آنے والے کل میں ہوتا ہے. اب آج کی سطح پر اس نے جو بات بولی یا لکھی ہے، کل جب اس نے نئی چیز سیکھی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو کل میں نے بولا تھا وہ غلط تھا. لیکن یہ واحد ایک کتاب ہے جو اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرتی ہے، چاہے آج ہے، کل ہے، پرسوں ہے، قیامت تک. کوئی بھی بندہ اگر ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اپنی زندگی میں تو یہ کتاب اس کے لیے رہنمائی ہے. یہ کتاب اس کے لیے مکمل راستہ ہے. یہ کتاب اس کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے. ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جو متقین کے لیے ہدایت ہے. لفظ متقین پر بھی پہلے بات ہو چکی ہے. لفظ متقین یہ لفظ جو بنا ہے، یہ اکثر جو ہم آپس میں اپنی گفتگو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں اور اکثر ہم دینی حلقوں میں اس لفظ کا تذکرہ بھی سنتے رہتے ہیں. متقین تقوی، متقین ڈرنے والے، متقین تقوی اختیار کرنے والے، متقی لوگ اللہ سے ڈرنے والے. تو تقوی اختیار کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، ان لوگوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے. اس میں ایک بات یہ سمجھنے والی ہے کہ یہ ہدایت جو ہے متقین کے لیے، یہاں پر اس ہدایت کو خاص کر ذکر کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت سے ہدایت ملنے کا جو سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ متقین لوگ ہی ہوتے ہیں. ہدایت تو عام ہے، کافر بھی حاصل کر سکتے ہیں. یعنی جتنے بھی لوگ انسان اس دنیا میں موجود ہیں وہ سب اس کتاب سے فائدہ، اس کتاب سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اس کتاب کو پڑھنے کے بعد، ہدایت حاصل کرنے کے بعد، اس ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے صرف متقین لوگ ہوتے ہیں. اس وجہ سے یہاں پر ذکر کیا ھدی للمتقین کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی اس ہدایت کا فائدہ متقین لوگوں کو ہوگا. اگلی بات، اب اللہ رب العزت آگے جو آیت نمبر 3 ہے، 4 ہے اور 5 ہے، ان 3 آیات میں اللہ رب العزت متقین کی صفات بیان فرما رہے ہیں. متقین کیسے ہوتے ہیں، متقین کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں. متقین یعنی ایسے لوگ کہ جن کے اندر یہ باتیں ہوں، وہ بندہ متقی ہے. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی متقین کی نشانی یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب. متقین وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب کیا ہے؟ یہاں پر متقین غیب کا، یہاں پر غیب کا معنی بے دیکھی چیز کیا گیا. غیب ایسی چیزیں کہ جن کو انسان نہیں دیکھ سکتا. غیب وہ چیزیں کہ جن کو انسان آنکھ سے نہیں جان سکتا، جن کو انسان ناک سے سونگھ کر محسوس نہیں کر سکتا. وہ چیزیں کہ جن کو انسان ہاتھ سے چھو کر بھی محسوس نہیں کر سکتا. یہ 100% صرف اور صرف اللہ رب العزت کے بتانے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سمجھانے سے یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی سورس اور کوئی طریقہ نہیں ہے ان چیزوں کو پرکھنے کا. اب یہاں پر مومنین کی جو سب سے پہلی صفت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اب اس صفت کو تھوڑا سا میں اور کھولنے کی کوشش کرتا ہوں. اس
کے اندر ایمان والوں کی ایک بہت زبردست کوالٹی، ایک بڑا نقطہ، ایک بڑا لطیف اشارہ اس کے اندر ہمیں ملتا ہے، وہ یہ کہ دیکھو متقی بندہ متقی تب بنتا ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ اور رسول کی بات آئے تو وہ اور کسی طرف نہ دیکھے۔ اب علم حاصل کرنے کے ذرائع تو دنیا کے اندر بہت زیادہ ہیں، بے شمار ذرائع ہیں، انسان کسی طرح سے بھی سیکھ سکتا ہے، علم حاصل کر سکتا ہے، لیکن سب سے پہلی کوالٹی یہاں پر یہ بتا دی گئی کہ اگر دنیا کے سورسز تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے مخالف لے کے جا رہے ہیں، لیکن اللہ اور رسول تمہیں ایک بات کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ایسا ہوگا یا ایسا ہے، تو مومن بندہ وہ ہے، متقی بندہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لے بغیر چوں چراں کے، بغیر اور کسی طرف توجہ کیے کہ دنیا کہتی ہے تو کہتی رہے، میرے اللہ نے یہ کہا۔ اشارہ سمجھ میں آ گیا؟ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، دنیا کی ساری طاقتیں اس کے خلاف نظر آ رہی ہیں، لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسا ہی ہوگا۔ اس کی کئی ساری مثالیں۔ سورۃ اللہب، قرآن پاک کی آیت، سورت ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ ابو لہب کی زندگی کے اندر یہ سورت نازل ہوئی، اور اس کی الفاظ کا جو معنی ہے وہ مستقبل کے بارے میں ہے، یعنی آنے والے وقت کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ آئندہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جس میں ابو لہب ہلاک ہو جائے گا۔ دنیا کے سارے نقشے، دنیا کی ساری طاقتیں کہہ رہی ہیں کہ ابو لہب کیسے ہلاک ہو سکتا ہے، ساری طاقت اس کے پاس ہے، ساری پاور اس کے پاس ہے، پریا وغیرہ، یعنی جمعیت ساری کی ساری اس کے ساتھ ہے، لوگ اس کے ساتھ ہیں، وہ کیسے ہلاک ہو سکتا ہے؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ ابو لہب ہلاک ہو جائے گا، تو اس بات کو مان لینا، یقین کر لینا کہ ابو لہب ہلاک ہوگا ہی ہوگا، اس کو کہتے ہیں یؤمنون بالغیب۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ سورت ابو لہب کی زندگی میں نازل ہوئی تھی، ابو لہب زندہ تھا جب اللہ پاک نے یہ حکم نازل کیا تھا کہ ابو لہب ہلاک ہو گیا، اور ابو لہب ابھی زندہ ہے۔ دوسری مثال، سورۃ الروم۔ سورۃ الروم کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت مسلمانوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ان قریب فتح ہوگی، یعنی میں آسان لفظوں میں نا آپ حضرات کی سمجھانے کے لیے، ویسے تو وہ دونوں جو گروپ تھے نا وہ ہے تو وہ غیر مسلم ہی تھے، لیکن ان میں سے ایک کو مسلمان جو ہیں وہ کر رہے تھے، ان کی پشت پناہی یا ان کے ساتھ مسلمانوں کا اتحاد تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس وجہ سے میں نے یہ لفظ بولا ہے کہ مسلمان، تو مسلمانوں کو فتح ہوگی، اور جو اس کے مد مقابل جو کافر ہیں وہ مغلوب ہوں گے ان قریب آگے آنے والی وقتوں میں۔ اب جب حضرت ابو بکر نے یہ بات کافروں کو بتائی تو کافروں نے بڑا ٹھٹھا مارا کہ آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں جی، وقت کی سپر پاور ہے، بڑی طاقت ہے اس کے پاس، اور آپ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ مغلوب ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر آگے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر وہ جو تعداد ہے نا اونٹوں کی وہ بھی بڑھا دو، اور جو وقت ہے نا جو تم نے زیادہ وقت دیا ہے اس کو بھی کم کر دو کہ فتح جلدی حاصل ہو جائے گی، اور اونٹوں کی تعداد بھی بڑھا دو کہ یہ بات 100% حق ہے، سچ ہے کہ انشاءاللہ مسلمان ہی جیتیں گے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر دوبارہ جا کے وہ ایک ایگریمنٹ دوبارہ سے سائن کیا۔
بات صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ مومن ایمان والا متقی وہ بندہ ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا حکم آ جائے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، اس فرمان اور اس حکم کے مخالف دنیا کی ساری طاقتیں ہوں، مومن کہتا ہے نہیں، میرے اللہ نے کہہ دیا تو ایسا ہی ہوگا، میرے نبی نے فرما دیا تو ایسا ہی ہوگا۔ دنیا کے سارے نقشے غلط ہو سکتے ہیں، اللہ کا حکم غلط نہیں ہو سکتا۔ یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے ہیں غیب والی چیزوں پر، بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کی بے دیکھی چیزیں بہت ساری ہیں، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن ہمیں ہمارے نبی نے بتایا کہ اللہ ہے، ہم مانتے ہیں اللہ ہے۔ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن ہمیں ہمارے نبی نے، اللہ کے قرآن نے ہمیں بتایا، اللہ نے بتایا کہ فرشتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ فرشتے ہیں۔ ہم نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے تھے، ہم مانتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے نبی۔ جنت نہیں ہے لیکن اللہ کے قرآن نے بتایا ہے جنت ہے، ہم مانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں بتائی ہیں، ہم مانتے ہیں جنت ہے۔ دوزخ مانتے ہیں ہے، لیکن ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھی۔ تو بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم نے دیکھی نہیں ہیں لیکن صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے نبی نے بتائی ہیں، تو ہم اس بات کو 100% پورے یقین کے ساتھ مانتے ہیں کہ وہ چیزیں ہیں۔ تو یہاں پر مومن متقی کی اور اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے والے کی سب سے پہلی کوالٹی یہ بتا دی کہ وہ ایمان بالغیب رکھتا ہو، یعنی باقی ساری چیزوں سے اس کا ذہن صاف کر دیا کہ اگر اس قرآن اور نبی کے فرمان کے مقابلے میں اگر تمہارے پاس کوئی اور چیز آ گئی تو تمہارا سب سے پہلا کام یہ بنتا ہے کہ اس چیز کو ہٹا دو۔ بولو کہ نہیں، دنیا کے سارے نقشے غلط ہو سکتے ہیں، قرآن غلط نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو قرآن پر ایمان، یؤمنون بالغیب، بات سمجھ میں آ گئی جی؟ یؤمنون بالغیب دوسری اور بڑی اہم نشانی ہے، بڑی اہم صفت ہے۔ فرمایا کہ مومن متقی بندہ، اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے والا بندہ وہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتا ہے۔ جو نماز قائم کرنے والا ہے وہ بندہ متقی ہے۔ اب اس کے اندر آج کل کے بہت سارے ایسے لوگوں کی نفی ہو گئی کہ جن کو ہم بڑا کچھ سمجھے بیٹھے ہیں، جن کو ہم بے شمار کرامات کا وارث بنائے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سب سے بڑی کرامت، سب سے بڑا متقی اس بندے کو بتایا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتا ہو۔ یعنی یہاں پر ہمارے لیے اللہ رب العزت نے بڑی آسانی پیدا کر دی کہ ہم بڑی آسانی سے پرکھ سکتے ہیں، ہم کسی کو جانچ سکتے ہیں، ہم کسی کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کا دوست ہے یا نہیں ہے، وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے یا نہیں ہے، وہ بندہ متقی ہے، وہ بندہ مومن ہے یا نہیں ہے۔ بڑی آسانی کر دی کہ ہم سب سے پہلے اس میں دیکھیں گے کہ اس کے اندر ایمان بالغیب ہے، وہ اللہ کی باتوں کو مانتا ہے، وہ دنیا کے نقشوں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین پر ٹھکرا دیتا ہے، وہ ہر قسم کی بات کو، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہو، اس کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی کوالٹی متقی بندے کی یہ دیکھیں گے کہ وہ بندہ متقی ہے، وہ بندہ ایمان بالغیب رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ ہمارے لیے آسانی کر دی اللہ نے۔ دوسری چیز ہم دیکھیں کہ بندہ متقی ہے نہیں ہے، چنگا ہے پیڑا ہے، کی وجہ ہے، تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ بندہ نمازی ہے کہ نہیں۔ اگر وہ بندہ نمازی نہیں، وہ بندہ متقی نہیں۔ اگر وہ بندہ نمازی نہیں، وہ بندہ زیرو، ختم۔ اس کے بارے میں بڑی بڑی سوچیں، بڑے بڑے خیالات، سب زیرو، ختم۔ قرآن پاک کا فیصلہ آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا کہ متقی وہ ہوگا جو نماز قائم کرے گا۔ اگر نماز نہیں تو تقویٰ نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اشارتاً جو بات میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ خدا را اپنی زندگیوں کو قرآن پر لے کر آئیں، خام ہا کے
جنجیلوں میں نہ پڑیں. بڑی زندگی ہم نے اپنی خراب کر لی ہوئی ہے. صحیح بات. سیدھا سیدھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد ہے نا جو پہلی نشست کے اندر میں نے آپ کو بیان کیا تھا, آپ کے سامنے رکھا تھا. 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, مضبوطی سے تھام لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, قرآن اور حدیث پاک. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, نماز قائم کرتا ہو. تیسری چیز متقی کو پرکھنا ہو, بندے کو جانچنا ہو کہ کتنا پرہیزگار ہے, بندے کے بارے میں معلوم کرنا ہو کہ چنگا ہے ماڑا ہے, نیک ہے بد ہے. تو تیسری کوالٹی کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ہم نے اس کو رزق دیا ہے وہ اس میں سے غرباء میں تقسیم کرتا ہے, خرچ کرتا ہے, ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. وہ بندہ بڑا نرم دل ہے, وہ بندہ بڑا سخی ہے, وہ بڑی تقسیم کرتا ہے, وہ زکوٰۃ دیتا ہے, وہ صدقات دیتا ہے. اس کے در سے کبھی کوئی سائل, کوئی سوالی خالی نہیں جاتا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ بندہ جانچنا ہے, بندے کو پرکھنا ہے. تو یہ کسوٹی ہے, اس پر رکھ کے دیکھو. اگر ایمان بالغیب ہے, دوسری دیکھو نماز پڑھتا ہے, تیسری دیکھو سخی ہے, چوتھی والذین یؤمنون بما انزل الیک. اور متقی بندے کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ بندہ ان چیزوں پر ایمان لاتا ہے کہ جو آپ پر نازل کی گئی ہیں, یعنی وحی پر. یہ قرآن پاک کس پر نازل ہوا؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام. یہاں پر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مراد ہیں کہ وہ بندہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتری ہوئی وحی پر ایمان لاتا ہے. اور وحی پر ایمان, قرآن پر ایمان, اس کے بارے میں سورۃ الاحزاب کی پہلی آیات بھی پڑھ لیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ منافقین کی, آپ کافروں کی تباہ نہ کریں, آپ اس چیز کی تباہ کریں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہو رہی. تو ہمیں ادھر ادھر نہیں دیکھنا, وہ کیا کہہ رہا ہے, انہیں کی کیا سڑیا ہے, وہ بڑی چنگی گل کرتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے, میرے نبی کا فرمان کیا کہتا ہے. قرآن اور حدیث جب تک ہم ان چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے, پکڑے رکھیں گے, مطلب یہ کہ ان پر عمل کرتے رہیں گے, ہم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو والذین یؤمنون بما انزل الیک, چوتھی نشانی یہ ہے متقی کو دیکھنا ہو. اگر یہ بات پتہ کرنی ہو کہ بندہ اچھا ہے, تقوی والا ہے, تو وہ 4 چیزیں. چوتھی چیز کیا ہے جی؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے اس وحی پر اس کا ایمان ہو. 5ویں چیز وما انزل من قبلک, اور جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جو چیز, جو کتابیں, جو وحی نازل ہوئی ہے اس پر بھی اس کا ایمان ہو. اب یہاں پر میں آپ حضرات کے سامنے 2 باتیں رکھوں گا, اور بڑی ضروری باتیں ہیں. اور یہ باتیں ان کو یوں سمجھیں, میں آسانی کے لیے اکثر جگہوں پر جب میں جاتا ہوں نا, تو میں وہاں پر موجود لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آج کل کے اس گئے گزرے دور کے اندر 2 باتیں اپنی اولاد کو یوں رٹا دیں کہ ان کو بولیں بیٹا ان 2 باتوں پر کوئی سمجھوتا نہیں, ان 2 باتوں پر کوئی کمپرومائز نہیں, ان 2 باتوں میں کسی قسم کی کوئی لچک نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے, کوئی کمزوری نہیں ہے, بات ختم. یہ 2 باتیں مکمل طور پہ رٹ لو. اگر مد مقابل ہزاروں دلیلیں پیش کر دے, تم کہو جی نہیں, ختم. ہم ان 2 باتوں پر کسی قسم کی کوئی بات سمجھنے کے لیے, یعنی ان 2 باتوں, یہ جو ابھی میں بتاؤں گا نا, ان کے خلاف ہم کوئی بات, کوئی دلیل ماننے کے لیے ہم تیار نہیں. وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ, معبود برحق صرف اور صرف اللہ تعالی, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کو اتنا اپنی اولادوں کو سمجھا جاؤ کہ
اولاد کے سامنے کوئی بھی کسی طرح کی بھی دلیل آ جائے، اولاد یہ کہنے پر مجبور ہو جائے الہکم الہ واحد، ہمارا الہ صرف اور صرف ایک اکیلا اللہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی سب سے زیادہ محنت اسی بات پر کی۔ ہر نبی کے آنے والے جتنے بھی نبی آئے، ہر نبی کی دعوت لا الہ الا اللہ، صرف ایک اللہ ہے۔ اس پر اگر اس بات کی تہ تک جائیں تو آج کل کے بے شمار معبودان باطلہ ان سب کا خاتمہ ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو پہلی بات کہ اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، دو باتیں ایسی ہیں کہ جن میں کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں۔ ان میں سب سے پہلی لا الہ الا اللہ۔ اے اللہ، اے میرے بیٹے، اللہ کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی دلیل قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی لاکھوں دلیلیں لے آئے کہ اللہ دو ہیں، تین ہیں، یہ ہے، وہ ہے، اوپر نیچے، ایسے دائیں بائیں، ان کو بولو نہیں بھائی۔ اور بچہ جو ہمارے جو بیٹے ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، چھوٹی عمر میں ان کو یاد کروایا ہوا جو سبق ہے نا، وہ ساری زندگی ان کو یاد رہے گا۔ اس لیے ماں جو ہے سب سے پہلی درسگاہ ہے۔ ماں کی تربیت اپنی اولاد کے لیے توحید والی ہونی چاہیے۔ ماں اپنی اولاد کو یہ توحید کا سبق سکھا کے جائے، ان کو بتا کے جائے کہ بیٹا لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہی ہے، بس ٹھیک ہو گیا جی۔ دوسری چیز محمد الرسول اللہ، مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس میں جو کمپرومائز اور اس میں جو سمجھوتا والی جو بات کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا وہ یہ کہ حضور کی ختم نبوت پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں۔ لاکھوں دلیلیں آ جائیں، لاکھوں لوگ سمجھانے آ جائیں، بے شمار قسم کی ضرورت پڑ جائے، لیکن محمد الرسول اللہ پر نو کمپرومائز۔ ہم کسی کی کوئی دلیل ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ ہمیں بس یہ بات ہمارے دماغوں میں، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے ایمان میں رچ بس چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اپنی اولاد پر محنت کریں، اپنی اولاد کو یہ سبق سکھا کر، پڑھا کر، سمجھا کر جائیں کہ بیٹا دو باتیں ہیں، ان دو باتوں پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں، اللہ کی توحید پر کوئی کمپرومائز نہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کوئی سمجھوتا نہیں، بات ختم۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگلی بات یہاں پر یہ سمجھیے، اس آیت کے اندر ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل دی گئی۔ وہ کیا؟ نبی جو ہوتا ہے نا، نبی کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے وحی۔ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ہیں، ہر نبی پر وحی نازل ہوئی، ہر نبی پر۔ اس کا طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے، لیکن ہر نبی پر وحی نازل ہوئی۔ تو ہر نبی پر سب سے پہلی دلیل کہ وہ اس بات کو ثابت کرے کہ وہ نبی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ وحی ہے۔ یہاں پر دو وحی کا ذکر کیا ہے، تیسری وحی کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل، مومن بندہ، متقی بندہ وہ ہے جو اس چیز پر ایمان لائے جو آپ پر نازل کی گئی۔ الذین یؤمنون بما انزل الیک، اس چیز پر ایمان لائے جو آپ پر نازل کی گئی۔ دوسری وحی وما انزل من قبلک، اور اس چیز پر ایمان لائے جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل کی گئی ہے۔ تیسری وحی کہ اس چیز پر ایمان لائے جو آپ کے بعد نازل کی گئی ہے، ذکر ہی کوئی نہیں۔ نبوت سمجھ میں آ گئی؟ ختم نبوت سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر آپ کے بعد وحی کا کوئی سلسلہ ہوتا، کوئی ذرا سا شک و شبہ، کوئی ہلکی سی گنجائش بھی ہوتی تو یہاں پر اس کا ذکر موجود ہوتا، یا قرآن پاک میں کہیں بھی کوئی ذکر ایسا موجود ہوتا
کہ آپ کے بعد جو وحی نازل ہو ہمارے ایمان والے متقی لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اس وحی کو بھی قبول کریں۔ کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی تذکرہ نہیں، دو وحی کا ذکر، جو آپ پر نازل ہوئی اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، آپ کے بعد والی وحی کا کوئی ذکر نہیں۔ تو یہ آج کل جتنے بھی نبوت پر ڈھاکے مار رہے ہیں ان سب سے ایک ہی بات، نو کمپرومائز، کوئی دلیل نہیں، بات ختم۔ اچھا جی، متقین کی نشانیاں کتنی ہوگی جی؟ کسی بھائی کو یاد ہے؟ چلو ہم ایک دفعہ پھر دہرا دیتے ہیں جی۔ متقی وہ ہے، اگر یعنی یوں سمجھیں کہ اللہ پاک مجھے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے کسی متقی کو تلاش کرنا ہے، اگر میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے نہیں مل رہا کون تقوی والا ہے، کون متقی ہے، کون اللہ کا دوست ہے، تو اللہ پاک نے آسانی کر دی کہ اس کے اندر دیکھو ایمان بالغیب ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ سخاوت کرتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ بھی سارے حق سچ۔ ٹھیک ہے جی، یہ 5 باتیں ہوں گی۔ چھٹی بات، وبالآخرۃ، اور متقی بندے وہ ہیں کہ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، وہاں پر پھر سارا حساب کتاب ہونا ہے، اور وہاں پر ہمارے دنیا کے جتنے اعمال ہیں ان کے بارے میں وہاں پر فیصلہ ہوگا، کامیاب ہیں، ناکام ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، یہ سارا ہمارا اخروی معاملات جتنے ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے۔ تو یہ 5 نشانیاں، یہ 5 صفات، یہ 5 کوالٹیز اللہ رب العزت بیان کرنے کے بعد آگے فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں۔ پروردگار کی طرف سے مطلب یہ کہ سیٹسفائیڈ، ان کے اوپر یہ وہ بندے ہیں کہ جن کو اللہ پاک کی طرف سے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا ہے کہ یہ بندے ہدایت یافتہ ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے۔ اپنے پروردگار کی طرف سے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ فیصلہ ہے، اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو سند دے دیا ہے، سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت پر ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح راستے پر ہیں۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ کن بات ہے۔ اگر ہدایت والوں کو جاننا چاہتے ہو، اگر متقین کو ڈھونڈ رہے ہو، اگر ایمان والوں کی تمہیں تلاش ہے تو یہ 5 باتیں نوٹ کر لو۔ یہ 5 باتیں اس بندے کے اندر ہیں تو وہ بندہ ہدایت یافتہ ہے، وہ بندہ متقی ہے، وہ بندہ مومن ہے۔ آسانی ہوگی جی، اب ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کبھی ادھر جاؤ، کبھی ادھر جاؤ، اتے تھلے سجے کھبے، کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت نے 5 نشانیاں ہمیں یہاں پر اس جگہ پر 5 نشانیاں بتا دی۔ ویسے ایمان والوں کی اور بھی نشانیاں اور جگہوں پر ذکر کی گئیں۔ آگے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح والے ہیں۔ فلاح کامیابی والے۔ دن کے اندر ہم 5 دفعہ یہ لفظ سنتے ہیں، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ سنتے ہو کہ نہیں سنتے؟ پھر کنے جاندے ہو کامیابی لیں؟ ہاں، اللہ کہہ رہا ہے ہم المفلحون، جس کے اندر یہ 5 باتیں ہوں گی وہ کامیاب ہوگا۔ اب ہم سارے کے سارے اپنے بارے میں، میں بھی، آپ بھی، ہم سارے دیکھیں کہ ان 5 میں سے کتنی ہیں جن پر میرا عمل ہے اور کتنی ہیں کہ جن کے بارے میں کمزور ہوں۔ اور جو میری کمزوریاں ہیں مجھے اس کے بارے میں سمجھنا چاہیے، پرکھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، سیکھنا چاہیے، اور اس کمی کو مجھے دور کرنا چاہیے۔ کوشش کریں گے جی سارے۔ اللہ پاک ہمیں جو پڑھا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری اس بات کو جو یہاں موجود ہیں ان کی اور جو یہاں موجود نہیں ہیں تمام کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ پاک ہماری اس کاوش کو، یہ جو ہمارا سلسلہ ہے وحی سے رہنمائی، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور پورے عالم کے اندر ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ پاک اس کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آپ حضرات بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور یہاں بیٹھ کر جو ہم نے پڑھا ہے، سیکھا ہے، سمجھا ہے،
اس میں سے اگر کوئی بات آپ کو پسند آ گئی ہو تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس بات کو شیئر کریں، آپ اس کو پھیلائیں، ٹھیک ہے جی؟ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔